ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام محترم سامعین دنیا میں بہت سے ادیان و مذاہب ہیں ان مذاہب میں اسلام کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ہزاروں اقسام کے برق کے مقابلے میں سورج کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا اور سچا مذہب اسلام ہے اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اس لیے جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی پیروی کرے گا اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن خسارے میں رہے گا محترم سامعین دانوی شریف کی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ منزل میں تشریف فرماتے اسی اثنا میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تورات رسا لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے اور اسے پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متوجہ ہونے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ گئی سمجھ گئے کہنے لگے عمر تجھے تیری معلوم کرے کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اٹھایا ڈر کر گھبرا گئے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا اللہ کو رب مانا اسلام کو دین کے حیثیت سے قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول مانا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه ترکتمونی لغللتم عن سواء السبیل ولو كان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لا تبتغی یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے سن لو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی محترم سامعین معلوم ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد دوسری شریعتیں منسوخ ہو گئی اب کوئی نجات چاہتا ہے جنت کو پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس حال میں اسلام اور رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی محترم سامعین ادیان و مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ ہر مذہب کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پاؤ تو ان کی نبوت کو تسلیم کرو دین اسلام کو قبول کرو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ بیدار قرآن نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت اور ان کی صفات کا ذکر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی پیروی کرے گا اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا معلوم ہوا کہ جو نجات چاہتا ہے اخروی کامیابی کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ اسلام کی پیروی کرے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے محترم سامعین اسلام کہتا ہے کہ معبود حقیقی اکیلا اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق و مدبر ہے نظام کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہر طرح کے بعد اسی اکیلے اللہ کے سزاوار ہے دعا کا زور نیاز عبادت ہے رکوع سجود خوف امید توکل بھروسہ سب اللہ تعالیٰ پر ہو اگر یہ کام اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اسلام کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری زندگی ہدایت دے بھیجا تھا جو ان کی بات کو تسلیم کرے گا اور ان کی اتباع کرے گا وہی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین